وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو عمل کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور دنیا کی حقیقت، دنیا کا دھوکہ انسانوں کے اوپر قرآن مجید کے اندر کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس چیز کو سن کے اپنے حقیقی الہ، اپنے حقیقی معبود اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ دل جوئی پیدا کر لیں، دل لگی پیدا کر لیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں۔ مقصود زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کو پانا ہے، اور اللہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں مختلف انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، مختلف انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل اللہ سے دور ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ولایت کے رتبے کو پہنچ چکے، ایک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، باقی ایمان سے دور ہیں۔ یعنی دنیا مختلف شعبوں کے اندر بانٹی ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو ایک راستہ بتانے کی اس طرح توجہ کرتے ہیں کہ کسی طرح انسان کے دل میں ایک بات جاگزین ہو جائے اور انسان ہدایت کی تلاش میں لگ جائے، اللہ کے ساتھ زندگی میں لگ جائے۔ اور یہ بات دیکھنے میں بالکل معمولی نظر آتی ہے، یہ بات دیکھنے میں بالکل معمولی نظر آتی ہے کہ نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا، ذکر و اذکار کر لیا تو کیا ہوگا، مسجد میں آ گیا تو کیا ہوگا، نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہے۔ لیکن دنیا کا جو مقصود ہے زندگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب کے اندر نبی کی زبان سے جو بیان کر رہے ہیں، اس کو جب انسان سنتا ہے اور گہری نظر سے دیکھتا ہے تو یہ حقیقت سمجھ آتی ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ عام انسان، یہ نہیں کہ ایک عام انسان راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے اور پھر جناب اسے طلب ہوتی ہے تو پھر آتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کی زندگی کو اس طرح بولا کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نبیوں کی رہنمائی نہ کرتے، ہم نبیوں کو راستہ نہ دکھاتے تو نبی بھی راستہ نہ پا سکتے۔ یعنی اللہ یہ فرما ہے کہ اگر ہم نبیوں کو راستہ نہ دکھاتے اور نبیوں کو اس راہ پہ نہ لگاتے تو نبی بھی راستہ نہ پا سکتے۔ عام انسان کیا چیز ہے؟ تو میں یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، کہنا بتوں کی پوجا پہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، شرک میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور مسجد حرام کے اندر ننگا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ لوگ اس بات کو کہ کیا کر رہے ہیں کہ ننگا طواف کر رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، ننگا طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا، اس کو عبادت سمجھ کے۔ ذرا سوچو کہ ننگا طواف جسم پہ کپڑے نہیں، بہانا ہے، لیکن کیا اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کا گھر ہے جس گھر میں یہ عمل ادا ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، سوچو کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن جب دین نکلا، جب نبیوں کی زندگی نکلی تو اللہ کے گھر میں کیا عمل ہونا شروع ہو گیا؟ اللہ کے گھر میں شرک ایسا 360 خود مسجد حرام کے اندر نصب کر دیے گئے، 360 خود بیت اللہ کے اندر نصب کر دیے گئے۔ اللہ کا گھر بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، بنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور وقت گزرتے گزرتے ان کی نسلوں میں سے اسماعیل علیہ السلام پھر آگے چلتے چلتے محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن جس وقت آپ بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں تو بیت اللہ کی دیواریں اونچی کرتے ہوئے آپ جو دعا کر رہے ہیں، اس قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ اس گھر کو بتوں سے پاک کر دے۔ اس قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ اس گھر کی دور دور سے پھیل دے، اس مسجد حاضر بنا، اس گھر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی جس گھر کے لیے پیغمبر دعا کرتا ہے کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اس گھر کو
اس کے اندر جو لوگ آئے ان کو امن عطا کر. اگر ربی انہن اضلن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ربنا انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو دعا کی اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو اس گھر کے نزدیک سکونت دیتا ہوں. کس گھر کے دیتا ہوں؟ انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ وادی ذی زرع ہے. وادی ذی زرع کہتے ہیں کانٹوں والا گھر، یعنی کانٹوں والا راستہ، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی چیز وہاں پہ جانور ہو یا انسان ہو بسنے کے لیے تیار نہیں، اس قدر بیابان ہے. میں کیوں اس جگہ پہ بسا رہا ہوں؟ وما ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ میں اس کر کے ان کو یہاں پہ بسا رہا ہوں کہ یہ نماز کو قائم کریں. سوچو کہاں سے؟ فلسطین سے چلے، لیکن فلسطین کے چلنے کے بعد کہاں پہ؟ بیت اللہ کے اندر. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اس کر کے وہاں پہ بسا رہے ہیں کہ اس گھر کے نزدیک جو بسنے والے ہیں نا وہ کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں. ربنا یقیم الصلاۃ. تو دوسری کیا ہوتا ہے؟ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. اور میں کہ اللہ اس گھر کو بتوں سے پاک کرے. یعنی وہ جو اس گھر کے نزدیک رہنے والے ہوں گے ان کے دو کام ہوں گے. ایک وہ نماز کو قائم کریں گے اور دوسرا کام کیا ہوگا کہ وہ اس گھر کو بتوں سے پاک کریں گے. مرضوں پر اور تو بنایا اللہ ان کو پھل کھلا، اللہ ان کو بے موسم پھل کھلا اور ایسے پھل کھلا کہ دور دور سے وہ پھل موجود نہ ہو، لیکن اللہ ان کے ارد گرد رہنے والوں کو یہ پھل کھلا دے. اگر دیکھو دعا کا سب کیا ہوا کہ اللہ نے جہاں بھی آپ کو کسی ملک کے اندر چلے جائیں آپ کو وہ پھل نہیں ملے گا جو بیت اللہ سے ملے گا. آپ کو وہ پھل مکہ سے ملے گا لیکن ارد گرد نہیں ملے گا. یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بات کی. تو ابراہیم علیہ السلام آنے سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے میں ادھر محمد رسول اللہ آئے ہیں تو قوم ساری شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں تو ساری قوم اور سارا عرب بتپرستی میں ڈوبا ہوا ہے. اب دیکھو ایک بت پرست کے گھر میں ایک بندہ پیدا ہو، اب وہ حق کی تلاش میں نہ ہو تو حق کیسے ملے گا؟ دیکھو پیغمبر کی شان کتنی بلند ہے، پیغمبر کی عظمت کتنی بلند